اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی علیہ۔ ناظرین محترم، آج روز اربعین، روز چہلم، حضرت ابا عبداللہ الحسین سبط اصغر نواس رسول لخت جگر گوشہ بطول، یہ اس قربانی کی یاد ہے جو آج سے 1400 تقریباً سال پہلے کربلا میں روز عاشور واقع ہوئی تھی، جس قربانی کا مقصد بقائے دین، بقائے افادیت، بقائے انسانیت تھا۔ انہی مظلوم شہداء کی شہادت کے عنوان سے آج سن 61 ہجری کے اعتبار سے 40 دن پورا ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عالم انسانیت میں ہر گھر کے لوگوں کو اپنے گھر والوں کے لیے رونے کا موقع ملتا ہے، لیکن نواس رسول کے گھر والوں کو نواس رسول پہ رونے کے لیے موقع نہیں ملا۔ اور 1 سال کی قید و بند و رہائی کے بعد جب یزید نے شام کے رہنے والوں سے، شام کے باشندوں سے مجبور ہو کر اور اپنی حکومت کو خطرے میں محسوس کیا تو ان کو رہا کیا۔ جب رہائی ہوئی تو اس رہا ہونے کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں نے مدینہ کا رخ نہ کر کے پہلے کربلا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان غریبوں کا چہلم کیا جن کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ امت مسلمہ میں یوں تو 40 کسی کا چہلم 40 دن میں ہوتا ہے، لیکن یہ تاریخ آدم و آدمیت کا پہلا چہلم ہے جس شہید کے چہلم پہ 404 دن کے بعد اس کے سوگواروں نے ماتم کیا ہے۔ ہم اسی درد کی بنیاد پر اور اسی غم و اندوہ کی بنیاد پر ہر سال روز اربعین اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں برپا کر کے دنیا والوں کو نہیں بلکہ خدا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور خدا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس روز ہم نہیں تھے، اگر ہوتے تو ہم بھی شہیدان کربلا کی حمایت میں کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ قربانی دیتے، اور اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا ہم وہ کوشش کرتے۔ چونکہ تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، ہمارا وجود ان ایام میں نہیں تھا، ہم اتنے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لہذا ہمارا مقصد بھی وہی مقصد تھا جو مقصد مظلوم کربلا کا تھا۔ ہماری عزاداری کسی کی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے، ہماری عزاداری کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا میں انسانیت عام ہو سکے، اس لیے کہ انسانیت کی بقا کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، ورنہ آج کے زمانے میں کوئی اپنے معمولی سے معمولی دشمن کو بھی سیر و سیراب نہیں کرتا، آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے قاتلوں سے کہا کہ اگر اب بھی تم راہ راست پہ آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہمارا خدا معاف کر دے گا۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جملہ تھا جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دیا، اور یہ جملہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کو، ایک انسانیت کے لیے، ایک انسان کے لیے کتنا کشادہ دل اور کتنا صمیم قلب سے استقبال کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ غم کا ماحول ہے، ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں تمام عالم اسلام کو۔ جیسا کہ آپ کو خبر ہوگی کہ کربلا عراق میں جہاں یہ واقعہ سن 61 ہجری میں رونما ہوا تھا، وہاں آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ جو فکر حسین کی فکر تھی، جو فکر کربلا والوں کی فکر تھی، جو مقصد کربلا والوں کا مقصد تھا، وہی فکر ہماری بھی ہے، وہی مقصد ہمارا بھی ہے، وہی آمین ہمارا بھی ہے۔ اور ہماری خدا سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اس کائنات میں، ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی، حق کے ساتھ رہنے کی، حق کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگایا گیا لگایا گیا، پانی بہایا گیا، پانی بہایا گیا، یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس۔